آج اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور اپنی باری آنے سے پہلے ہی وہ یہ جاب مل جانے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ وزٹر روم میں اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھیں اور وہ خود بھی ذہنی طور پر ان کے حق میں دستبردار ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ انٹرویو دے دینا چاہتی تھی کیونکہ وہاں آنے میں وہ کافی کرایہ خرچ کر چکی تھی۔ وزٹر روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی باتیں اور کہکے سنتی رہی۔ جس لڑکی کے چہرے پر وہ نظر ڈالتی اسے لگتا یہ جاب اسے ہی مل جائے گی، اور وہ یہ جاب بے شک سیکرٹری کی تھی، مگر وہ جس فرم میں بھی تھی اور اس کے ساتھ جو معیارات دی گئی تھیں وہ کافی کوالیفائڈ لڑکیوں کو وہاں کھینچ کر لائی تھیں۔ وہ خود بھی صرف قسمت آزمائی کے لیے آئی تھی، ورنہ اسے قطعاً کوئی امید نہیں تھی کہ وہ دو لڑکیاں اس فرم کو سیکرٹری کے طور پر چاہئیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہو سکتا ہے، اور یہاں آ کر تو وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت وزٹر روم میں ایک کونے میں بیٹھی وہ آؤٹ اینڈ ایڈ کی بہترین مثال لگ رہی تھی۔ کسی قسم کے میک اپ سے بے نیاز چہرہ اور گھٹنوں تک لمبی چادر میں خود کو لپیٹے وہ سنگین ملبوسات اور لہراتے آنچلوں کی اس بھیڑ میں کافی احمق لگ رہی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ صبح آتے ہوئے خالہ کی بات نہ مان کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، جو بار بار اسے کہہ رہی تھیں کہ وہ اس قسم کی جاب کے لیے جانے سے پہلے اپنا ظاہری حلیہ تو ٹھیک کرے۔ انہوں نے بہت زور لگایا تھا کہ وہ چادر کے بجائے دوپٹہ اوڑھ لے اور کچھ میک اپ اور جویلری بھی پہن لے، مگر وہ قطعاً نہیں مانی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اسے اتنی دیر جانا ہے اور وہ بھی اکیلی، اور اگر وہ کچھ سج سنور جائے گی تو کیا ہوگا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ ایک فرم میں جا رہی ہے جہاں مردوں کی اکثریت ہوگی، اور اگر وہ کچھ بناؤ سنگار کر کے گئی تو پتہ نہیں ان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ اسے ملازمت دیں گے، کیونکہ وہ اشتہار میں موجود قواعد پر بھی پورا نہیں اترتی تھی۔ وہ تو صرف اپنی جھجک ختم کرنے کے لیے آئی تھی، سو خود پر توجہ دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا، مگر اب اسے یہ سب باتیں احمقانہ لگ رہی تھیں۔ اگر یہ سب لڑکیاں اس طرح یہاں آ سکتی ہیں تو میں بھی آ سکتی ہوں، خالہ ٹھیک سمجھا رہی تھیں۔ بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا۔ اس کی باری آ گئی تھی۔ فائل کو سامنے سے لگائے چادر سنبھالتی دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول اس سے ٹھنڈے پسینے دلانے کے لیے کافی تھا۔ وزٹر روم کی ڈیکوریشن نے ہی اسے بہت مرعوب کیا ہوا تھا، لیکن یہ کمرہ اس سے بھی زبردست تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر گلاس ٹاپ ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر میں بیٹھے ہوئے ایک ادھڑ آدمی پر پڑی تھی۔ دوسرا آدمی قد کم عمر تھا اور وہ ٹیبل کے دائیں طرف رکھی ہوئی دو کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پلیز تشریف رکھیے، ٹیبل کے پاس پہنچنے پر ادھڑ عمر آدمی نے اسے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، پلیز اپنی فائل دکھائیں۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی نے اس سے کہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا نام؟ ادھڑ آدمی نے اس سے پہلا سوال کیا تھا۔ رومیسا عمر، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا سوال کرتا، کمرے کے دائیں کونے میں موجود ادھ کھلا دروازہ کھلا۔ کمرے میں داخل ہوا تھا کوئی، اور دروازے کے ساتھ شیلف پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کو کھڑے کھڑے آپریٹ کرنے لگا۔ وہ صرف اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ دونوں آدمیوں کی نظر صرف ایک لمحے کے لیے ادھر گئی تھی اور پھر دوبارہ ان کی توجہ اس پر مبذول ہو گئی تھی۔ آپ کا نام رومیسا ہے اور آپ کی کوالیفیکیشن؟ ادھڑ عمر آدمی نے دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑا تھا۔ اس نے ٹشو سے ناک پر آیا ہوا پسینہ خشک کیا۔ حالانکہ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، ایسے لگا تھا اس کے جواب پر کمپیوٹر پر کام کرتا ہوا آدمی مڑا تھا، مگر وہ اس وقت اپنی توجہ ادھڑ عمر آدمی پر مبذول کیے ہوئے تھی، جس نے اس کے جواب پر اپنی بائیں بھویں اچکائی تھی۔ آپ ایف اے پاس ہیں؟ آپ کو علم ہے کہ ہم نے گریجویشن کے لیے اشتہار دیا تھا
گریجویٹ کے لیے اشتہار دیا تھا۔ یس، اس نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کمپیوٹر پر کام کرتا ہوا بندہ اب باقاعدہ رخ موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ادھر عمر آدمی کچھ دیر تک خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے پوچھا، آپ کو کوئی تجربہ ہے؟ اس بار اس نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ خشک کیا تھا۔ نو۔ کین یو آپریٹ کمپیوٹر؟ آپ کمپیوٹر آپریٹ کر سکتی ہیں؟ اس نے ایک اور سوال داغا تھا۔ جواب اب بھی وہی تھا، نہ۔ ڈو یو نو ٹائپنگ؟ آپ ٹائپنگ جانتی ہیں؟ اس نے نظر ٹیبل کی چمکتی ہوئی سطح پر جما دی۔ نو۔ شارٹ ہینڈ؟ نو۔ آپ ٹیلی فون ایکسچینج ہینڈل کر سکتی ہیں؟ نو۔ سوال کی ایک لمبی قطار کا جواب اس نے ایک ہی لفظ سے دیا تھا۔ ہر بار وہ نظر اٹھاتی اور پھر ٹیبل پر نظر جما لیتی۔ تو بی بی، پھر آپ نے ہمارا وقت ضائع کیوں کیا؟ پہلے جملہ اردو میں اسی ادھیڑ آدمی نے بولا تھا، مگر اس بار کا لہجہ کافی ترش تھا۔ رمیسا کو اپنی گردن یکدم دو من کی لگنے لگی تھی۔ آپ کا پسندیدہ ایکٹر کون ہے؟ کمرے کی خاموشی کو اس بار ایک اجنبی آواز نے توڑا تھا۔ رمیسا نے گردن اٹھا کر ادھر عمر آدمی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پھر اس نے آواز کی سمت میں دیکھا تھا۔ کمپیوٹر پر کام کرنے والا بندہ اب دونوں ہاتھ بازوؤں سینے پر لپیٹے شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ بلو جینز اور بلیک شرٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت اہم سوال پوچھا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ کیے بغیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف گردن موڑ لی۔ وہ اس قسم کے سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، مگر ادھر عمر آدمی نے کہا، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ کوئی بھی نہیں، دھیمی آواز میں اس نے کہا تھا۔ وائی؟ کیوں؟ اس نے پھر اس بندے کو دیکھا تھا جو ابھی تک اسی انداز میں کھڑا تھا۔ میں فلمیں نہیں دیکھتی، اس نے کہا تھا۔ وائی؟ کیوں؟ اس بندے نے پھر وہی لفظ دہرایا تھا۔ مجھے فلمیں پسند نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس بار اس نے بے چارگی سے اسے دیکھا، لیکن اس بندے کو شاید اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ آپ کا پسندیدہ ٹی وی فنکار؟ میں ٹی وی نہیں دیکھتی۔ کیوں؟ اس بار پھر وہی سوال دہرایا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے سوال کا جواب دیے بغیر اس بندے کی طرف سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر عمر آدمی کی کرسی کی طرف آ گیا، جس نے اپنی کرسی اس کے آنے پر خالی کر دی تھی، اور خود دوسرے آدمی کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ کا پسندیدہ مصنف کون تھا؟ اپنا پچھلا سوال دہرانے کے بجائے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہی اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ میں کتابیں نہیں پڑھتی۔ اسے اپنے بالکل سامنے موجود پا کر وہ کچھ سراسیمہ ہو گئی۔ پھر آپ وقت کیسے گزارتی ہیں؟ ریوالونگ چیئر پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے اس کا اگلا سوال پوچھا تھا۔ اس بار چپ رہی۔ فادر کیا کرتے ہیں آپ کے؟ اس بار اس نے اردو میں پوچھا تھا۔ وہ مر چکے ہیں۔ اور آپ کی مدر؟ وہ بہت سال پہلے وفات پا چکی ہیں۔ آپ کی مدر؟ وہ بہت سال پہلے وفات پا چکی ہیں۔ تعصب کا کوئی تاثر اس شخص کے چہرے پر نہیں ابھرا تھا، نہ ہی لہجے میں کوئی نرمی آئی تھی۔ بہن بھائی ہیں؟ نہیں۔ کس کے پاس رہتی ہیں؟ خالہ کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے سیکرٹری کی جاب کتنی مشکل ہوتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ہم بہت سہولیات دیتے ہیں، مگر کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورکنگ آورز کے بعد بھی آفس میں ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، خاص طور پر جب کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہو کسی غیر ملکی پارٹی سے، اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ رات تک ٹھہرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ شیڈول فالو کر سکتی ہیں؟ اس بار اس نے کسی مشکل کے بغیر جواب دیا تھا۔ نہیں۔ اس شخص نے اس جواب پر چند لمحے کے لیے دوسرے دو آدمیوں کو دیکھا، پھر چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے ہوئے کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، جو اب دوبارہ ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو ملازمت دے دیں تو کیا آپ اتنی ہی بڑی چادر اوڑھ کر آتی رہیں گی؟ رمیسا نے کچھ دیر سے کچھ حیرانی سے اپنے مد مقابل کو دیکھا تھا۔ میں دوپٹہ لے لیا کروں گی۔ اس شخص کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔
جو فوراً ہی غائب ہو گئی تھی۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ یکدم کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہیں اپائنٹ کر لیں اور اپائنٹمنٹ لیٹر بھی دے دیں۔ وہ دوبارہ اس پر نظر ڈالے بغیر ادھر عمر آدمی کو یہ ہدایت دینے کے بعد کمپیوٹر کی طرف آ گیا تھا اور پرنٹر سے کچھ کاغذات نکالنے کے بعد اسی تیز رفتاری سے اس ادھ کھلے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ وزٹر روم میں بیٹھیں، کچھ دیر بعد آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا، ادھر عمر آدمی نے اب یک بدلتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ وہ کچھ پوچھے بغیر حیرت کی اسی کیفیت میں باہر آ گئی۔ اس سحر پہر واپسی گھر آتے ہوئے بھی وہ حیرانی کی اس کیفیت سے باہر نہیں آئی تھی۔ کیا انٹرویو ایسا ہوتا ہے؟ بار بار اس کے دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا۔ اگر دنیا میں پہلی نظر کی محبت نام کی کوئی چیز تھی تو اس دن نبیل سکندر بری طرح اس کا شکار ہوا تھا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ اس روز اس کے کمرے میں موجود کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا اور وہ ایڈمن آفیسر کے کمپیوٹر کام کرنے کے لیے ان کے آفس میں گیا جب وہ انٹرویوز ہو رہے تھے۔ ایک سیکرٹری کا انتخاب اسی کے آفس کے لیے ہو رہا تھا، مگر وہ ان معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ہمیشہ ایڈمن آفیسر ہی انٹرویو کر کے فرم کے مختلف حصوں کے لیے سیکرٹریز اپائنٹ کیا کرتے تھے اور اسے ان کے انتخاب پر کبھی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ سو اس روز بھی کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے وہ آتے جاتے ہوئے امیدوار لڑکیوں پر نظر ڈالتے رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ کاغذات کی ضرورت پڑی تھی۔ انہیں لینے کے لیے وہ اپنے آفس گیا تھا اور واپس آ کر وہ پرنٹر سے کچھ ڈاکیومنٹس نکال رہا تھا جب غفور صاحب کے سوال پر اس نے گھبرائی ہوئی مدھم آواز میں کسی لڑکی کے جواب سنے تھے۔ کچھ دلچسپی سے اس نے مڑ کر دیکھا اور اس لڑکی نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ غفور صاحب کے سوال پر وہ شرمندگی سے سر جھکائے اپنی نااہلیت کا اقرار کر رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ پایا اور اس نے جان بوجھ کر ایک بہت احمقانہ سا سوال پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی اور اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے نبیل سکندر کو کچھ لمحوں کے لیے منجمد کر دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا اس میں، کوئی ایسی کشش، کوئی ایسی چیز جسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ خود کو انٹرویو میں انوالو کرنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سوالات پر بہت پریشان تھی، بلکہ روحانسو ہو رہی تھی، مگر وہ بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس نے اسے اپائنٹ کر لیا تھا۔ انٹرویوز ختم ہونے کے بعد غفور صاحب نے اسے اس کے پاس آ کر اسے اس فیصلے کی کچھ مضمرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا، وہ سب کچھ سیکھ جائے گی، اس میں اتنی صلاحیت ہے اور ویسے بھی وہ میرے آفس میں کام کرے گی، وہاں پر ورک لوڈ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی پرابلم ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ غفور صاحب نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ سمجھدار آدمی تھے، جان گئے تھے کہ اس لڑکی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جاب دی گئی ہے اور یہ واحد قابلیت تھی جو نبیل سکندر کو متاثر کرتی تھی۔ وہ خود خوبصورت تھا اور خوبصورت چیزوں کی کشش میں گرفتار ہو جاتا تھا، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا پھر کسی دکان میں پڑا ہوا ڈیکوریشن پیس۔ وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے سراہتا تھا۔ جب تک دل نہیں بھرتا وہ اس کی نظروں کے سامنے رہتے تھے، پھر ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا تھا، کچھ اس سے بہتر چیز، کوئی اس سے اچھی لڑکی۔ سکندر علی کے 6 بیٹے تھے۔ نبیل سکندر تیسرے نمبر پر تھے، اس سے بڑے اشر اور احمد تھے، ذیشان فراز اور ولید اس سے چھوٹے تھے۔ سکندر علی ملک کے چند نامور ایکسپورٹرز میں سے تھے اور نبیل بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح باپ کے ساتھ سرجیکل اور لیدر گڈز کے بزنس میں شریک تھا۔ اس نے امریکہ سے BBA کیا تھا اور پھر اسٹڈیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ سکندر علی چاہتے تھے کہ وہ امریکہ میں ہی رہے تاکہ وہاں ان کے آفس کو
اسٹیبلش کیا جا سکے۔ وہ خود بھی اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ تھا، اس لیے وہ امریکہ میں ہی رہنے لگا۔ 5-6 سال تک وہ مستقل امریکہ میں ہی رہا تھا۔ جب وہاں ان کا آفس اچھی طرح اسٹیبلش ہو گیا تو اس نے سال کا کچھ حصہ پاکستان میں گزارنا شروع کر دیا۔ 2 سال میں 3-4 بار پاکستان آتا۔ شادی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسے ایک فضول ذمہ داری سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ شادی کبھی کی بھی تو صرف اس وقت کروں گا جب کسی لڑکی سے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ وہ مجھ پر فضول پابندیاں لگانے کی کوشش نہ کرے اور مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دے۔ یہی وجہ تھی کہ 32 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک وہ خود کو شادی کے لیے آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ اس کے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ سکون بھی اسے شادی کی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا تھا۔ سکندر علی کا وہ لاڈلا تھا، اس لیے ان کی طرف سے اس پر کوئی پریشر نہیں تھا، اور حیرت کی بات یہی تھی کہ ساری اولاد میں سکندر علی اگر واقعی کسی کو چاہتے تھے تو وہ نبیل ہی تھا۔ نہ انہیں اپنے سب سے بڑے بیٹے سے اشر سے اتنا لگاؤ تھا اور نہ سب سے چھوٹے بیٹے ولید سے اتنی محبت تھی جتنی وہ نبیل سے کرتے تھے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ نبیل ان سے بہت مشابہت رکھتا تھا، یا پھر شاید یہ بات تھی کہ بہت عرصے تک بیرون ملک ان سے الگ رہا تھا، اس لیے وہ اسے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نبیل کسی دوسرے کے لیے اچھا ہو یا نہ ہو، کم از کم ایک فرمانبردار بیٹا ضرور تھا، نہ صرف فرمانبردار بلکہ بہت محنتی بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مختصر عرصے میں امریکہ میں ان کے لیے ایک اچھی خاصی مارکیٹ بنا دی تھی۔ اس وقت ان کے 50% ایکسپورٹس امریکہ کو ہی جا رہی تھی اور اس میں بڑا ہاتھ نبیل کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس پر کبھی کوئی روک ٹوک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی پابندی لگائی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی حرکتوں کے بارے میں مکمل طور پر بے خبر تھے، مگر پھر بھی وہ اس سب کو نظر انداز کرتے تھے۔ نبیل سکندر کو ہر طرح کے معاملات میں خاصی چھوٹ تھی۔ روپے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اور جس معاشرے میں وہ رہتا تھا وہاں ہر چیز ہو تو پھر کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جسمانی طور پر بھی اتنا خوبصورت تھا کہ مخالف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ امریکہ میں اس کی کافی گرل فرینڈ تھیں اور ان میں سے اکثریت بہت اچھی فیملیز سے تعلق رکھتی تھیں۔ سکندر علی کو قطعاً اعتراض نہ ہوتا اگر وہ ان میں سے کسی سے شادی کرنا چاہتا، مگر نبیل سکندر کو صرف وقتی تعلق بنانے کی عادت تھی، وہ انہیں مستقل کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا تھا۔ یہ عادت اچھی تھی یا بری وہ کبھی نہیں جان سکا، کیونکہ اسے اس عادت سے کبھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے پہلے کبھی کسی سے عشق ہوا ہی نہ ہو۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ خود کو محبت کی بیماری میں مکمل طور پر گرفتار سمجھنے لگا تھا، مگر یہ کیفیت بہت عارضی ثابت ہوئی تھی۔ مگر اس بار اس نے قدرے مختلف قسم کے جذبات محسوس کیے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ پہلے دن آفس جا کر اسے بہت سے مسائل پیش آئیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ صبح 8:30 بجے آفس کی گاڑی نے اسے پک کر لیا تھا۔ وہ آفس میں پہلے ہی اس کے انتظار میں عافیہ نام کی ایک لڑکی موجود تھی۔ وہ کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتی تھی اور رومیسا کو اس کا آفس دکھانے لے گئی تھی، اور اپنا آفس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اگرچہ وہ وزٹر روم بھی تھا، مگر اگر وہاں کوئی موجود نہ ہوتا تو وہ کسی بگ باس کے آفس کا منظر پیش کرتا تھا۔ کم از کم رومیسا کو یوں ہی لگا تھا۔ اسے اپنی ٹیبل پر بے پناہ رشک آیا تھا، جس پر ہر جدید سہولت موجود تھی۔ ایئر کنڈیشنر روم میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اس نے خود کو بے حد معتبر محسوس کیا۔ تم اس آفس میں کام کرو گی نبیل سکندر صاحب کے ساتھ؟ وہ آفس میں قدرے دیر سے آتے ہیں، اس لیے ان کے آنے سے پہلے تم ہر روز میرے ساتھ رہا کرو گی۔ میں تمہیں کمپیوٹروں،
فیکس وغیرہ کے بارے میں تھوڑا ٹرینڈ کر دوں گی۔ ٹیلی فون ایکسچینج ہینڈل کرنا تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ نبیل سکندر کے آفس میں کام بھی زیادہ نہیں ہے، ورنہ تم کسی دوسرے سیکشن یا آفس میں بغیر تجربے یا ان چیزوں کے علم کے بغیر آتی تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ بہرحال تمہیں یہ سب سیکھنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا، عافیہ اسے بتاتی گئی تھی۔ نبیل سکندر تو یہ میرے باس کا نام ہے، اس نے سوچا۔ اس دن عافیہ نے اسے صرف ٹیلی فون ایکسچینج کو ہینڈل کرنا سکھایا۔ 2 گھنٹے تک وہ اس کے ساتھ بیٹھی فرم کے مختلف آفس اور فیکٹریز کے مختلف حصوں سے لنک اور ڈی لنک ہونا سکھاتی رہی۔ پھر عافیہ اسے اس کے آفس میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اپنے آفس کی تنہائی میں وہ بڑی آزادی سے ہر چیز کو دیکھتی رہی، یہ احساس اس کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی تھی بہت خوبصورت تھا۔ عافیہ اسے کوئی کام سونپ کر نہیں گئی تھی، اس لیے کچھ دیر تک اپنے آفس کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ اپنی چادر کو گھر چھوڑ کر آئی تھی، مگر چادر کے بجائے اس سے کچھ کم لمبی اور چوڑائی کا دوپٹہ اسی انداز میں اوڑھے ہوئے تھا۔ کچھ ہمت کر کے اس نے چہرے پر لپسٹک آئی لائنر کا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ مجموعی طور پر اس کا حلیہ انٹرویو والے دن سے کافی بہتر تھا اور اس دن کی طرح اسے فرم میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہو رہا تھا۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی چیئر پر بیٹھی خالی ذہنی طور پر کیفیت میں سامنے والی کھڑکیوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی، جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر کوئی بڑی تیز رفتاری سے اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہڑبڑا کر اسے اچانک آنے والی کو دیکھا۔